ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ آج کی بین الاقوامی میڈیا کی بھی اور پاکستان کے نیشنل میڈیا کی بھی سب سے بڑی خبر پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کا اقوام متحدہ میں تاریخی اور فقید المثال خطاب ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معروف دانشور تجزیہ کار جناب میاں لیاقت علی صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں نوجوان تجزیہ نگار صحافی جناب وقار اسلم صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ اور لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے ایک دانشور جناب ڈاکٹر عبدالشکور صاحب نے۔ ڈاکٹر عبدالشکور صاحب، ویلکم ٹو مائی شو جناب۔ تھینک یو۔ وقار اسلم صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا جو خطاب ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی پاشا صاحب، میں شہباز شریف صاحب کا جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے انہوں نے خطاب کیا ہے، اس میں شنید تو یہ تھی کہ وہ تمام تر مطلب پہلوؤں پر بات کریں گے، اور انہوں نے کافی حد تک کی بھی۔ انہوں نے کشمیر سے لے کے جہاد اور ہر طرح کے معاملات کو مطلب فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر کے ہندوستان پر تنقید بھی انہوں نے بڑی تنقید کی۔ ہندوستان کے بنیاد المرصوص کو انہوں نے ایک ایجنڈے کے طور پر وہ لے کے چلے، اور ان کی باڈی لینگویج جب سے وہ ٹرمپ سے ملے ہیں اس میں خاطر خواہ مزید مطلب ایک ابھار پیدا ہو گیا ہے، مزید کانفیڈنس پیدا ہو گیا۔ ویسے وقار اسلم صاحب، عمران خان صاحب بھی جب ٹرمپ صاحب سے مل کے آئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں ورلڈ کپ لے کر آ رہا ہوں۔ نہیں، عمران خان صاحب جب ٹرمپ سے مل کے آئے تھے تب وہ سعودی عرب کا جہاز لے کر گئے تھے اور اس میں شریک ہو کے گئے تھے، لیکن جا کے انہوں نے سعودیوں کی برائیاں کی تھیں امریکہ میں، جس کے تو انہوں نے جہاز ان سے چھین لیا تھا۔ لیکن ملاقات تو بڑی اعلیٰ ہوئی تھی ویسے میلینیا ٹرمپ کے ساتھ، لیکن آپ نے دیکھا فیلڈ مارشل بھی اتنے ہی خوشگوار نظر آئے۔ مجھے لگتا ہے عمران خان سے زیادہ مطلب پی ٹی آئی نہیں، عمران خان صاحب کے اپنے وزیر اعظم صاحب کے علاوہ بھی انہوں نے اس سے پہلے علیحدگی میں بھی کھانے پر ملاقات کی تھی نا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے، تو اس لیے وہ ان کے تھوڑی کیمسٹری ان کی بہتر تھی۔ اور اچھا، ویسے وقار صاحب، جتنے بھی ہمارے فوجی چیف آئے ہیں ان کی پینٹاگون اور جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ہمیشہ کیمسٹری بہتر ہی رہی ہے۔ جتنے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو فیلڈ مارشل کے وہ اعزاز حاصل ہوا نا، مطلب بیک فوٹ پہ تو ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں، ایک آدھی تصویر بھی کھنچ جاتی تھی، لیکن جس طرح سے فیلڈ مارشل کی پذیرائی ٹرمپ نے بھی کی ہے، اور مطلب عالمی منظرنامے پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کا کہ پاکستان کی جو دھاگ بیٹھ گئی ہے پوری دنیا میں، اس میں ہماری مسلح افواج کا بڑا کردار ہے۔ اور شہباز شریف کا جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ سے ملنے کے بعد کانفیڈنس ہی کسی اور لیول کا تھا، اور اقوام متحدہ سے جو ان کا خطاب ہے یہ مجھے لگتا ہے اس بیانیے کی ہار ہے جو عمران خان کا بیانیہ تھا، عمران خان کے لوگوں کا بیانیہ تھا کہ وہی اسلاموفوبیا پہ بات کر سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے آیات بھی پڑھی، سورہ بقرہ کی 170ویں آیت جو ہے انہوں نے تلاوت فرمائی، ماشاءاللہ سے مطلب تیاری کر کے گئے ہوئے تھے انہوں نے اچھے طریقے سے، اور بڑی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ مسلم امہ کی آواز بنی یہ تقریر، تو مجھے لگتا ہے کہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور اس میں بھی میں کریڈٹ فیلڈ مارشل کو ہی دینا چاہوں گا کہ ان کی بدولت یا مسلح افواج کی بدولت جو ہے وہ مورال اتنا ہائی ہو گیا کہ مطلب انہیں کسی قسم کی جھجک نہیں فیل ہوئی، اور کسی قسم کا انہیں کسی کا ڈر خوف نہیں تھا، خائف نہیں تھے وہ کسی عالمی رہنماؤں سے۔ وقار اسلم صاحب بات کر رہے ہیں، بڑے متحرک تھے، بڑی ویلڈ بات ہے کہ 71 کی جنگ میں شکست کے بعد، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد، اور اس واقعے کو ہندوستان کی قیادت نے، اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ نظریہ پاکستان ہم نے خلیج بنگال میں غرق کر دیا، تو یہ تقریباً 50 سال کا عرصہ بنتا ہے۔
کہ پاکستان نے آگے بڑھ کر 4 دنوں کی جنگ کے اندر 7 سے 10 مئی 2025 میں پاکستان نے ہندوستان اور اسرائیل کی متحدہ ملٹری ایفرٹ کو جس طرح پیوند خاک کیا، یعنی سپیریئر ترین ٹیکنالوجی، ڈرون کی، ایئر پاور کی، آئی ٹی کی، جو بھارت اور اسرائیل نے مل کے ایک محاذ قائم کیا تھا پاکستان کے خلاف، پاکستان کی مسلح فوج نے حافظ عاصم منیر کی قیادت میں اور ہماری ایئر فورس نے جو بلنٹلی جو 6 رافیل گرائے اور 10 کو لاک کیا، اس سے پاکستان کی جو عسکری برتری ہے اس کی پوری دنیا پر دھاک بیٹھ گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ حافظ عاصم منیر صاحب کو اور ہماری ایئر فورس کو جاتا ہے کہ جنہوں نے کمپیکٹ انداز کے اندر ہندوستان اور اسرائیل کی متحدہ قوت کو شکست فاش سے دوچار کیا، اور اس کے اثرات، اس کا اظہار جو ہے وہ ہمیں کبھی نظر آیا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل کا کہ ان کے ساتھ ناشتہ کریں گے، کبھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ ٹرمپ صاحب انتظار کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں صحافیوں کو کہ میں 2 عظیم شخصیات شہباز شریف صاحب اور حافظ عاصم منیر صاحب کو ملنے جا رہا ہوں، اور پھر اس کا اظہار اقوام متحدہ میں شہباز شریف صاحب کی تقریر کے دوران بھی ہمیں نظر آیا ہے، جس کا ذکر وقار اسلم صاحب نے کیا۔ تو ہم اسی چیز پر رائے لیتے ہیں اپنے میاں لیاقت علی صاحب۔ جی پاشا صاحب، دیکھیں آپ نے بڑی سیر حاصل اس کے اوپر خود ہی ایسے خوبصورت کمنٹس کر دی ہیں کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ 1971 میں انہوں نے کہا جو ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا، خلیج بنگال میں ڈبو دیا، تو وہ اس کو اس کے عوض جو انہوں نے اب کیا 4 دنوں کی جنگ میں، ہم نے انڈیا کا جو سلوگن تھا وہ ہم نے ختم کر کے رکھ دیا، برتری کا، کہ ہم اس پیوندے خاک کر دیا، ملا کے رکھ دیا کہ ہم اس علاقے کی سب سے بڑی معاشی اور جنگی قوت ہے۔ نہیں، ویسے ایک بات ہے کہ انڈیا جو ہے معاشی تو ہے، معاشی بھی ہے اور فوجی طور پر بھی وہ ایک بڑی قوت ہے، لیکن پاکستان نے جو اس بڑی معاشی اور فوجی قوت کے ساتھ کر لیا ہے اس کے عوض آپ نے دیکھ لیا کہ ٹرمپ صاحب آپ کے ایف ایم پیچھے جا رہے ہیں، ہاں فنانس آپ کے فیلڈ مارشل اور آپ کے وزیر اعظم کا انتظار کر رہے ہیں ناشتے پہ، اور ان سے ملنے کے خواہاں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں 2 بڑی شخصیتوں سے ملنے جا رہا ہوں۔ ویسے تو مجھے امریکہ پہ اتنے قریب ہونے پہ بھی کئی بار شک ہوتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، ہمارا یہ موضوع ہے، کیونکہ وہ بہت کم، بہت مہربان کسی ملک پہ جب ہوتے ہیں تو اس سے انہوں نے کوئی خاص امریکہ کی دوستی بھی خطرناک ہے، پولیس کی طرح دشمنی بھی خطرناک ہے، لیکن پاشا صاحب یہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں بالا طاق رکھتے ہوئے ہمیں جو ہمارے جو مقدس مقامات ہے اس کا فریضہ ملا، اس کی حفاظت کا ہماری افواج پاکستان کو، یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ بھی اس مارکہ حق کے بدولت ہوا، بنیان مرصوص کے عوض، اور یہ جو ہماری امریکہ میں پذیرائی ہو رہی ہے یہ بھی اسی کے عوض ہوا۔ اور یہ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ نیتن یاہو آیا، حال خالی ہو گیا، اور 193 میں سنا ہے اور more than 180 more than 50% لوگ اٹھ کے چلے گئے تھے، تمام مسلم ممالک اینڈ اور باقی بھی یورپی ممالک جنہوں نے ذلت آمیز اور ریسپشن ملا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہی اناؤنسمنٹ ہوئی اس کے بعد
शहबाज शरीफ की तो हाल एकदम से बढ़ना शुरू हो। ये हमारे लिए बाइस से इंटरनेशनली बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और ये मैं आपको पाशा साहब बताऊं, ये कोई हमारे कमालात नहीं है। आपको पता जिस तरह की हम गवर्नेंस कर रहे हैं, जो कुछ हम मुल्क में कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत दी है। हमने नो डाउट असबाब हमारी जो एयर फोर्स है उसका इस जंग का जो सेहरा नो डाउट हमेशा हमारी फौज का सरबराह तो यही हमारी फोर्सेस के हमारे जो चीफ मार्शल हैं वही गिने जाते हैं। लेकिन इस जंग का बहुत बड़ा अगर मुझसे पूछा जाए तो 70% सेहरा हमारी एयर फोर्स। कोई शक नहीं। डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहते हैं? वजीर आजम की स्पीच अक़वाम मुत्तहिदा में, उसको अगर देखा जाए तो 80% इंडिया के हवाले से थी। इंडिया के साथ जो कुछ हमारे जिस तरह के ताल्लुकात हैं, इंडिया का अग्रेशन और उसका जवाब, 80% गुफ्तगू उस पर थी। लेकिन ये जो हमें रिस्पॉन्स मिला है अक़वाम मुत्तहिदा में या अक़वाम आलम में, और ख़ास तौर पर ये जनरल असम्बली में, इसका चेहरा वाकई जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा है, ये हमारी जो जंग में कामयाबी है, हमने जो वर्थ शो की है, हमारी आर्मी ने, हमारी फौज ने, हमारी एयर फोर्स ने जो वर्थ शो की है, उसका नतीजा ये है कि हमें इतना बड़ा रिस्पॉन्स मिला है। और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, उसने स्पेशली, उसके प्रेसिडेंट ने स्पेशली बुलाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को खिताब से पहले उनसे मुलाकात की है, उनसे गुफ्तगू की है। और उस गुफ्तगू के नतीजे में भी एक एतमाद आया, लेकिन जंग जीतने के बाद एक एतमाद आया। और एतमाद इस तरह का आया कि आलम इस्लाम अब सिर्फ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि अगर हमें कोई डिफेंड कर सकता है मगरबी अक़वाम से और ख़ासतौर पर इसराइल से, वो पाकिस्तान है। तो इससे हमारा मोराल बहुत बुलंद हुआ। और वजीर आजम की तकरीर जो थी वो इस तरह से जिस तरह अपने घर में तकरीर कर रहे, इतना कॉन्फिडेंस और इतना रिस्पॉन्स। और उसके मुकाबले में नेतन्याहू की जब तकरीर थी तो हाल खाली हो गया था। जब वजीर आजम की तकरीर हुई है तो दुनिया ने रिस्पॉन्स इस तरह उनको दिया है जिस तरह को उनका अपना लीडर है, अपना को बल्कि रूहानी लीडर है। और उन्होंने तकरीर में साबित किया है कि वो आदमी इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और बहुत लंबी उन्होंने आयत पढ़ी है, मेरा ख्याल कुरान पाक की इतनी तलावत, ये इतनी लंबी आयत किसी और मुस्लिम लीडर ने भी नहीं जो है तलावत की। तो इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है ये पूरे आलम इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा था। इसके साथ साथ जो मजलूम अक़वाम थी उनकी भी नुमाइंदगी कर रहा था। और पाकिस्तान ने बताया कि हमने पहले भी वार्न किया था, और पिछले साल इसी जगह पर तकरीर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा था कि भाई अगर एक्शन किया इंडिया ने तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। और ऐसा हुआ फिर, और भरपूर जवाब दिया। और एक बात उन्होंने बहुत अहम की है और पूरी दुनिया को बताई है, वो बात ये है कि जो हमारा जो इंडर ट्रीटी जो है इंडिया के साथ, अगर हमारे पानी के हवाले से हमारे साथ जुल्म किया या बदमाशी करने की कोशिश की इंडिया ने, तो हम उसको जंग समझेंगे। पानी का जो हमारा एक राइट है, हक है, अगर उस राइट को, इस हक को छीनने की कोशिश की, उसका मतलब जंग होगी। और हम इंडिया के साथ किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे शकूर साहब एक बात, आपने सिंध ताश माहदे का जिक्र किया, शहबाज शरीफ साहब ने उसका जिक्र किया, तो पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर है कि अगर सिंध ताश माहदे की खिलाफ वर्जी की गई और पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो उसको ऐलान जंग समझा जाएगा। लेकिन हालिया दिनों में तो इंडिया ने पानी रोकने की बजाय पानी छोड़ा है, पानी छोड़कर पाकिस्तान पर एक सैलाब की कैफियत तारी कर दी है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? असल में ये सैलाब जो है फ्लड, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। ये हमारा जो एक माहौलियाती असर है उसकी लपेट में हम भी हैं। उसको हम इस तरीके से नहीं देखते, अगरचे उन्होंने ज्यादती की है, लेकिन अगर पानी छोड़ देना तो उनका अपना भी इलाके बहुत सारे डूबते भी हैं। हत्ता कि
دلی محفوظ نہیں تھا, دلی میں اس کے باوجود پانی چلا گیا تھا. تو اس کو ہم اس وہ جنگ تصور نہیں کرتے ہیں. یہ تو انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی بہت زیادتی بھی کی ہے. لیکن اگر وہ پانی بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ پانی ایک دن میں بند نہیں ہو سکتا. یہ کم از کم وہ ڈیم بنانے میں, پانی کو روکنے میں اور اس کو اپنی طرف لے جانے میں 10 سے 15 سال کم از کم لگتے ہیں. اور پاکستان میں اتنی طاقت ہے انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے کہ اگر انہوں نے ایسا قدم اٹھایا تو پاکستان نے فیصلہ پوری دنیا کو سنا دیا کہ ہم ان کا اس کو جو اسپیئر نہیں کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز, کیونکہ پانی جو ہے وہ عربی میں بھی کہتے ہیں نا, آپ تو اسکالر آدمی ہیں, کہ الماء حیات, پانی زندگی ہے. اور شارک بھی ہم اسی لیے کہتے ہیں کشمیر کو کہ وہاں سے پانی سارا آتا ہے, اور اگر اس کے وعدے سے کوئی اگریشن ہوا تو پاکستان انشاءاللہ ان کو بخشے گا نہیں. جی دوسری بات تو کی ہے انہوں نے وہ آخر میں جا کر وہ فلسطین کے حوالے سے کی ہے, اور فلسطین کے حوالے سے جو آواز اٹھائی ہے وہ ظاہر کہ ایک بڑے ہمدردانہ طریقے سے انہوں نے اٹھائی ہے. جو ہم توقع کر رہے تھے کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بہت آگے جا کر بات کریں گے, ایسی بات انہوں نے نہیں کی, لیکن یہ ضرور کیا کہ دنیا کا اخلاق, دنیا کا جو ہے کردار اس میں کوئی اچھا نہیں ہے, اور بددیانتی کر رہی دنیا, اور اس کی طرف سب کو میاں دیکھنا صاحب, چاہیے. آپ نے بڑی ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ امریکہ کا, ٹرمپ صاحب کا پاکستان کے ساتھ گڈی گڈی ہونا, یہ بھی ایک مطلب لمحہ کسی شک کو جنم دیتا ہے, شک کو جنم دیتا ہے. تو ناظرین, اس میں تو مجھے تو کوئی شک نظر نہیں آتا کہ امریکہ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے اسرائیل کی حمایت کرنا, اسرائیل کو مضبوط بنانا, اور اسرائیل کے جو دشمن ہیں ان پر قہر خداوندی بننا. یہ اسرائیل کی, یہ امریکن گورنمنٹ کی, امریکن اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کے مقابلے میں امریکی قیادت کا جو رویہ ہے وہ اسرائیل کی حمایت میں ہوگا. اس میں تو ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ الٹرا زائنسٹ کرسچن ہیں, یعنی یہ مذہبی عیسائی ہیں جو نظریاتی اور فکری طور پر زائنزم کے ساتھ ملتے ہیں, جو گریٹر اسرائیل کی تعمیر کے لیے کمیٹڈ ہیں. تو اس حوالے سے اس وقت جو اسرائیل میں حکومت ہے, جو اسرائیل کی قیادت ہے, وہ زائنسٹس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بھی ایک یعنی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے امریکی قیادت ٹرمپ کی صورت میں اور اسرائیل کی زائنسٹ قیادت نتن یاہو کی صورت میں بہت زیادہ کلوز ہیں. تو مجھے تو کلیئر ہے کہ امریکہ جو اتنا قریب ہے پاکستان کے, آرہا کوئی نہ کوئی ایسی بات کہے گا کہ ہم مطلب ہماری طرف سے دیکھیں, اقوام میں جو مسلم ہیں, جتنی بھی قومیں ہیں ہماری مسلمان ملک کٹھے ہیں OIC کی شکل میں, لیکن ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے ماں سوائے ایک پاکستان ہے جو کہ نیوکلیئر پاور بھی ہے اور جس نے اپنی ڈیمانسٹریشن ریسنٹلی کر دی تھی. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں ایک بہت بڑی چائنا لیول کی طاقت تھی جنگی بھارت کی, جو کہ وہ کلیم بھی کرتا تھا اور تھا بھی, اور انڈیا کو ڈیولپ کیا جا رہا تھا چین کے مقابلے میں تھرو آل ویسٹ, لیکن جس میں اس نے اپنی ڈیمانسٹریشن کر کے پاکستان نے شو کر دیا. لہٰذا اب اگر اسرائیل کو کوئی تھریٹ ہے, کیونکہ اس کے تمام ڈرون اور اس کی تمام پالیسیاں وہاں آپ کے سامنے فیل بڑھ گئی ہیں, فیل نہیں ہوئی, بالکل بڑھ گئی ہیں. بقول کیا نام ہے اس کا, شیر افضل مروت کے, کہ وہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم ذرا اس کو غیر پارلیمانی لفظ سمجھتے ہوئے, حالانکہ یہ عرف عام میں بن گیا ہوا ہے, محاورہ کی شکل اختیار کر گیا. لیکن سر جی
میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ہسٹری دیکھ لیں نا، امریکہ کی جو ہی اس نے جب بھی یاری لگائی، کبھی جنرل ضیاء سے لگائی، اپنا کام نکلا تو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ دنیا سے رخصت کرا دی. اسی طرح ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹم بم کی جو بنیاد رکھی، یا جو OIC اپنا اجلاس کروایا پاکستان میں مسلم ممالک کا، تو کیا حشر کیا یہ لوگ. جو ہی امریکہ کا اپنا مفاد نکلتا ہے، پیچھے جو ہے نا وہ وہی جو آپ نے کہا زیونسٹ لابی جو وہ کام کرتی ہے کہ کون سا ان کی قیادت میں کون سا بندہ کیا کر رہا ہے یا کیا کر سکتا ہے، ان کے لیے کیا وہ فائدہ دے سکتا ہے. ہاں جی، اور اس کو کس طرح یا رستے سے ہٹانا ہے یا اپنے رستے کے لیے استعمال کرنا. تو لہٰذا مجھے جو ہے نا وہ شک آپ کا درست ہے. یہ صاحب ہم ایک شارٹ بریک لے لیں اگر آپ اجازت دیں تو. حیدری صاحب وہ بہت ہو رہے ہیں. ناظرین ایک شارٹ بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم دوبارہ یہیں سے اپنے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ امریکی قیادت کا پاکستان کے ساتھ جو رومانس اور لو افیئر ہے، اس پر بھی کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ اتنی محبت کی وجہ کیا ہے. وہ میاں لیاقت صاحب نے اس پر خاصی جی میں پاشا صاحب آخری الفاظ اس میں یہی کہوں گا کہ نو ڈاؤٹ ہمیں ہر چیز کو نیگیٹو نہیں لینا، ہم نے پوزیٹو بھی دیکھنا. اگر ہمیں کوئی معاشی فوائد مل رہے ہیں، ایک طرف ہمارا جو حلیف ہے چائنا ہے، دوسری طرف یہ اب امریکہ بن رہا ہے، تو ہم نے اپنا معاشی فوائد ان سے حاصل کرنے اور اس اپرچونٹی کو پوری طرح ایکسپلور کرنا ہے. لیکن ہم اتنے بچے بھی نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے وزیر اعظم اور نہ ہی فیلڈ مارشل، ٹھیک ہے. تو انہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، کیا ڈکٹیٹ کیا، اور ہمارے ملک کے مفاد میں کیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. دیکھیں کسی نے بہت اچھا خوبصورت کہا تھا کہ پاکستان اب اس کشتی میں ہے کہ ایک طرف اس کے چائنا ہے اور دوسری طرف امریکہ چاہے گا کہ چائنا کو اتار دیا جائے اور چائنا چاہے گا کہ امریکہ کو اس کشتی سے نکال دیا جائے، صرف مجھے ہی رکھا جائے. تو ہم نے اس کشتی کا چپو ہمارے ہاتھ میں ہے. اچھا ویسے ایک بات ہے میاں صاحب کہ اس وقت پاکستان کی جو قیادت ہے سیاسی اور ملٹری، وہ دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں بلکہ ایک ہی پیج ہے دونوں کا. یہ میں کہتا ہوں یہ دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں بلکہ دونوں کا پیج ہی ایک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. ہاں جی، کہ خواجہ آصف نے نا بڑا خوبصورت کہا کہ ہائیبرڈ ماڈل، جیسے بھی وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ فوجی قیادت اور جو ہماری پولیٹیکل قیادت ہے، یہ سیاسی قیادت، یہ مل کے کام کر رہے ہیں. ہائیبرڈ ماڈل ہمارے ملک کو آگے لے جائے گا. اس پہ بلکہ تنقید بھی کی رانا ثناء اللہ نے، اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے، کہہ لیں کہ ہم ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، وہی کہ دونوں کا پیج ایک ہے، بات ایک ہی ہے. لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کہا جائے کہ کل کو ہمارے لیے یہ کوئی دبا بن جائے کہ یہ فوج کے ساتھ بڑے شیر و شکر تھے اور آج دیکھیں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بھی اگر ملک چل رہا ہے، گورننس بہتر ہوتی ہے، معاشی دیکھیں ہم سیلاب نے ہماری کتنی $32 ارب کی معیشت، $35 ارب کا نقصان کر دیا. ہمیں تو ایک ایک پائی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے آدھے لوگ باہر ابھی بھی موٹر وے سڑکوں کے کناروں کے اوپر سو رہے ہیں کیونکہ پانی ابھی تک نہیں اترا. اگر اترا ہے تو وہ دلدل اتنی بنی ہوئی ہے کہ مچھر اور بیماریوں نے ان علاقوں کا گھر بنا لیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو ہر لیول پہ ضرورت ہے. تو لہٰذا ہماری قیادت کو چاہیے اپنے مفادات، اپنے ملکی مسلم امہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے اسے صحیح قوم و ملت کے حق میں استعمال کریں، نہ کہ کسی کیا اعلیٰ کار بنے. جی وقار صاحب، یہ شک شبہ جو ہے یہ مطلب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی پاش صاحب، میں نا پارشلی ایگری بھی کرتا ہوں کہ ماضی میں ہمارے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوئیں. رچرڈ نکسن جب صدر تھے، اس کے علاوہ رونلڈ ریگن نے ضیاء الحق کو بہت سے خواب دکھائے تھے، اور ضیاء الحق بھی ایک کامیاب لیڈر کے طور پر مطلب امیر سمجھے جاتے تھے کہ مطلب
امیر المومنین بننے کی انہوں نے کوشش کی تھی. نہیں وہ جب تک رہے امیر المومنین نہیں وہ کوشش کی تھی, پھر انہیں کہیں پرواز پر بھیجا گیا اور پھر وہ پھک کر کے اڑ گیا, قصہ پارینہ ہو گئے. تو لیکن وہاں تب کے ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں اب سے, کیونکہ پہلے امریکہ پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتا رہا, پاکستان کو دھمکیاں لگاتا رہا. پاکستان کی وہ اسٹریٹجک ویلیو نہیں تھی جو اب ہے. مطلب پاکستان کو پہلے وہ ٹو کراتے تھے اپنی پالیسی, اور اب کا جو سنیریو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی بھی جو 80% زائنسٹ لبرلز ہیں وہ اس چیز کے بہت سخت خلاف ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہم کوئی ڈھنگ کا کام کریں بجائے کہ فلسطین کی جنگ لڑیں, کلنگ کے اگینسٹ ہیں, جینوسائیڈ کے اگینسٹ ہیں وہ. تو نیتن یاہو کی بھی آخری ٹرم ہے, وہ بھی آؤسٹ کیے جانے والے ہیں عنقریب. تو جو زائنسٹ ہیں وہ بھی اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن انہیں فیس سیونگ چاہیے تھی. وہ فیس سیونگ انہیں ٹرمپ کی صورت میں ملی, اور ٹرمپ جو ہے وہ اس کو پتا ہے کہ پاکستان مسلم امہ کا مطلب امہ کا جو انحصار ہے وہ پاکستان پر ہے. تو ٹرمپ نے اس ویلیو کو دیکھتے ہوئے مطلب یہ ملاقات کی ہے, نہ کہ مطلب کوئی مفاد تھا اس کے پیچھے, کیونکہ اسرائیل خود چاہ رہا ہے کہ وہ جس طرح نیتن یاہو کے آنے پر یورپی ممالک فرانس سمیت بڑے ملک جو تھے ان کے سربراہان, ان کے جو مندوبین تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے یو این اسمبلی کا ہال. تو جتنی مطلب جگ ہنسائی اس وقت نیتن یاہو کی ہو چکی ہے ایون زائنسٹ کمیونٹی میں بھی, تو جو اسرائیل ہے وہ اس جنگ سے خود نکلنا چاہتا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا کوئی نقصان ہے اس میں, بلکہ پاکستان تو بہت بڑی پاور کے طور پر ابھرے گا اگر وہ فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کرا لیتا ہے, جس طرح بہت سی یورپی ممالک بھی کہہ چکے ہیں. اور جو جنگ ہے اس کا ایک مطلب صرف ایک پیکٹ نہیں, ایک اکارڈ نہیں, ایک جس طرح بہت سی چہمہ گوئیاں ہو رہی تھیں کہ ابراہیم اکارڈ کے اندر لانا چاہتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں. مجھے اس میں بالکل جسے کہتے ہیں نا 1% بھی مطلب اس میں سچائی نہیں لگتی, نہ ٹرمپ کے یہ مقاصد ہیں. ٹرمپ اس وقت ایک نوبل پرائز لینے کی دوڑ میں شامل شخص ہے, وہ چاہتا ہے کہ جنگیں بند ہوں میرا, تاکہ نام میرا قد اوپر جائے اور مجھے مطلب ایک عالمی لیڈر کے طور پر یاد رکھا جائے. تو جو وہ والے سینیریوز تھے جب پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا جاتا رہا وہ کچھ اور تھے, اور اب کے ڈائنامکس کچھ اور پتہ دیتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹریٹجک ویلیو اتنی ہے کہ ٹرمپ نے اوبیسلی جنگ ختم کرانے کے لیے مسلم کمیونٹی کا جس ملک پر انحصار ہے ان سے ہی ملنا تھا نا, ان سے ہی بات کرنی تھی. تو مجھے اس میں کوئی پس پشت چیزیں نہیں نظر آتی, بس ایک فیس سیونگ ہے جو اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ شکست تسلیم کر کے پیچھے ہٹے, بلکہ مذاکرات کی میز پر آ کر تو وہ اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑے. جی ڈاکٹر عبدالشکور صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے اس میں؟ سب 3-4 چیزیں. ایک تو آپ نے پہلے بات کی ہے آرمی اور پولیٹیکل سسٹم کی پاکستان میں, یہ واقعی ایک پیج پر ہے, اور واقعی یہ مسلم لیگ کی تاریخ میں سب سے اچھا دور جو ریلیشن شپ آدمی کے ساتھ ہے وہ یہ دور ہے جس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی کسی قسم کی بات نہیں, بلکہ ایک دوسرے کو قبول کیا, دل سے قبول کیا کہ دونوں میں سے کسی ایک کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل چونکہ ایک ہی ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس کے پیچھے بھی گھٹن وہی ہے, لیکن اب صورتحال پر یہ ہے دنیا کا سینیریو بالکل چینج ہو چکا ہے. اب وہ جنگ سے واقعی جان چھڑانا چاہتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کچھ ہی دیر کے بعد نیتن یاہو جانے والا ہے اور اسرائیل دوبارہ منہ نہیں کرے گا اس طرف. جنگ بالکل ختم ہوگی, آج ہوگی, ہفتے کے بعد ہوگی, آپ دیکھیں گے کہ پلان تیار ہو گیا, اور اسرائیل جو ہے یہودی اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے 2 سال, انہوں نے تو جو کچھ کیا ہمارے سامنے ہے, وہ مجھے امید ہے کہ ساری زندگی کے لیے توبہ طیب ہو جائیں گے. اور توبہ طیب ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی پاور بن کر ابھرا ہے, اور وہ مڈل ایسٹ میں اپنے ڈیرے اس نے لگا دیے ہیں, اور یہ پرماننٹ ڈیرے ہیں, اور یہ ایسے ڈیرے ہیں کہ پاکستان کے جو کب ہے نا جس کو کہتے ہیں, اس کے ڈینٹ انشاءاللہ عزیز اکنامک ڈینٹ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس معاہدے کے ساتھ نکلیں گے. اس کے ساتھ معاہدہ ہوگا کل کو انشاءاللہ قطر کے ساتھ بھی ہونا ہے, امارات کے ساتھ ہونا ہے. سارے عالم اسلام کی نظریں ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ جو انڈیا ایک بہت اوپر تھا آج سے 4-3 مہینے پہلے, انڈیا جتنا اوپر تھا اتنا نیچے آ گیا ہے, اور پاکستان جتنا نیچے تھا, جتنا اس کو نیچے سمجھا بھی جاتا تھا,
اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ وہ بہت بڑا ایک جو ہے نا جس طرح ستاروں پر پہنچ چکا ہے. کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ العزیز جنگ ختم ہونے والی ہے اور امریکہ نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ اسرائیل کی وجہ سے ہم بہت زیادہ بے عزت ہوئے ہیں اور ہمارے قریبی ساتھی برطانیہ جیسے ممالک, آسٹریلیا جیسے ملک, کینیڈا جیسا ملک جو ہے, فرانس جیسا ملک, یہ برطانیہ اور فرانس میں یہ سب سے بڑی طاقت ہے. اور جرمنی بھی انہوں نے بھی کھل کر کہا ہے, اس کو نہ صرف کہا ہے بلکہ تسلیم کیا ہے اور ایسا ایسا انہوں نے اپنے راستے جدا کر لیے. اور چوتھا بڑا ملک جو اسپین ہے, آپ نے دیکھا کہ اسپین نے تو بہت ان کی مذمت بھی کی ہے, اس کے وزیر اعظم نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر ان کو جو ہے جو کچھ کہا ہے وہ شاید کسی اور پرائم منسٹر نے نہیں کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی بھی بس ہو گئی ہے, امریکہ کی بھی بس ہو گئی ہے. امریکہ زیادہ اپنی بےعزتی نہیں چاہتا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو آزما لیا ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو تبدیلی آئی ہے ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں جب سے سعودیہ اور پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے, اس کے بعد ایک تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو کوئی محسوس کرے نہ کرے لیکن تبدیلی آئی ہے. اور اس تبدیلی کا اثر یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں سب سے زیادہ اگر کسی آدمی کو چنا گیا ہے اور ویلکم کیا گیا ہے وہ آپ کا پرائم منسٹر ہے. اور جو ہمارے دوست کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سارا جو آرمی کا ہے, آرمی بالکل آرمی کا ہے. جنرل عاصم منیر جو ہے بڑے مشہور آدمی ہے اور ایئر فورس بھی ہماری انہوں نے بڑا میچورٹی کا مظاہرہ کیا, لیکن اس کے پیچھے تو آپ لوگ ہیں مشفق مال صاحب. اس کے پیچھے کون ہے, ان کو مضبوط کرنے والا کون ہے؟ 18 سے 20% اپنی جو ہے جی ڈی پی بجٹ کا جو ہے ان پر خرچ کیا جا رہا ہے, وہ کون خرچ کر رہا ہے؟ پاکستان کے عوام نے ان کو گلے سے لگایا اور اس کو ان کی ساری خواہشات پوری کر رہے ہیں, ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں. اور انہوں نے بھی بڑا جو ہے ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا, اپنے آپ کو ویل ایکوپڈ کیا ہے اور اپنے آپ کو تیار کیا کہ دنیا مان گئی ہے. اب حالات تبدیل ہو گئے سب سے. اب 10-15 دن کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اور پھر 20 سال کے بعد 1945 تک اور 1945 کے بعد 48 میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ امریکہ ویسے بہت نیچے آ جائے گا. اب وہ امریکہ کی طاقت نہیں رہا جو انچیلنجبل ہوتا ہے. اب اس کے آگے بولنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں. انشاءاللہ العزیز یورپ سے بہت سارے ممالک اٹھیں گے, امریکہ کو چیلنج کریں گے. حالات بدل گئے ہیں اور ہمارے حالات جو ہمارے فیور میں ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت بخشی ہے انشاءاللہ. میاں صاحب, ٹرمپ نے اپنے خطاب میں ہندوستان کو لتاڑا اور ہندوستان نے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس کا ذکر کیا اور کشمیر کا ذکر کیا. ہمارے وزیر اعظم نے بھی انڈیا کو لتاڑا, بلکہ آگے بھی گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح اب تو بات کلیئر ہے, جیسا وقار اسلم صاحب نے بھی کہا, ہمارے ڈاکٹر عبدالشکور صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ حل ہونے کے قریب ہے اور جنگ بندی اب چند دنوں کی رہ گئی ہے. اس پورے سیناریو میں آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ کشمیر بھی ابھر کر کسی ایسے مقام پر آ گیا ہے کہ جس کی حل کی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں پاشا صاحب, ابھی تک جو معاملہ سر دست سامنے ہے وہ تو ہے فلسطین کا. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین مطلب مسئلہ تو میرے جیسے دونوں بھائیوں نے کہا کہ قریب ہے سلوشن کے, نو ڈاؤٹ, لیکن آپ کو پتہ ہر قوم اسی وقت زندہ ہوتی ہے انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں یا ان کے جن بچوں نے کتنی دی ہیں. میں کہتا ہوں اسماعیل ہانیہ کی فیملی کو دیکھ لیں, اس کی پوتی, ڈاکٹر, بیٹے, بچیاں, بہو, وہ خود انہوں نے کیسے جان دی. ان لوگوں نے قربانیوں کے بعد ہمیشہ اور ڈٹے ہوئے ہیں ابھی تک, اور اسٹل ناؤ وہ کہہ رہے ہیں آج ہم ہتھیار ڈال دے تو کیا جنگ ختم نہیں ہوتی؟ ختم ہو جاتی, لیکن ان کا وجود ختم ہو جائے گا. لہٰذا بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں ان کو اور ابھی تک وہ دے رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی نکلے گا. اور ان کے عزم صمیم کے اندر کوئی لچک, کوئی جول نہیں آیا. میں پچھلے دنوں ہمارے ایک میں ہائی کورٹ بار میں ہم نے سنا ڈاکٹر ذاکر محمد کو جو فلسطین کے ایمبیسیڈر پاکستان میں ان سے ملا بھی, تو اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں 48 ٹائم اریسٹ ہوا ہوں
اسرائیل سے، اور ایک بار میں مسلسل 14 سال ان کی قید میں رہا ہوں. دیکھیں وہاں کے ہر بچہ، ہر بڑا یا تو زخمی ہے. مجھے کہتے تھے کہ جب افغانستان وار ہوئی تھی رشیا کے ساتھ، ہر گھر میں ایک یا کوئی فیملی کمپلیٹ نہیں تھی، یا ان کے گھر میں شہادت ہوئی ہے، یا زخمی ہے، یا وہ اپاہج ہے، یا معذور ہے. تو اسی طرح اب آپ کوئی بھی فیملی دیکھ لیں، انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، 3 نسلوں سے لگاتار قربانی. لہٰذا ان کو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ان کو اس کا ثمر ملے گا. لیکن زیادتی بہت کی ہے اسرائیل نے، چاہے نیتن یاہو جا رہا یا آ رہا، لیکن اس نے، وہ بہت بڑا جنگی مجرم ہے، بلکہ پوری قوم ان کی مجرم ہے. کشمیر تو کشمیر ابھی اس لیول پہ گو ہائی لائٹ ہوا تھا. ہماری جنگ کی وجوہات ہم نے بڑی، بلکہ اس وقت زندہ ہوا جب ٹرمپ نے اس کو کہا کہ میں اس پہ بھی ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں، بٹ آپ کو پتا ہے ہٹ درمی انڈیا نے نہیں کی. لہٰذا انہوں نے نام تو لیا، لیکن ابھی ہائی لائٹ میں سر دست پرائرٹی میں نہیں ہے. اوپر فلسطین ہے، پھر اس کے بعد اللہ کرے یہ جو جیو پولیٹیکل حالات بن رہے ہیں، اس میں کوئی حالات ایسے آ جائیں کہ انڈیا کو عقل اس کی ٹکانے آ جائے، تو وہ مان جائے کہ یہ سلوشن نکال لیں، تاکہ دونوں اقوام اسلحے پہ خرچ کرنے کی بجائے دونوں اپنے ترقیاتی کام، کیونکہ دونوں ملک انتہائی غریب ہیں عوام. جی وقار اسلم صاحب، کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ مسئلہ کشمیر بھی؟ جی پاشا صاحب، مسئلہ کشمیر کا معاملہ جس طرح سے پاکستان نے ایک اس کو بائیلیٹرل کے طور پر ہم لے کے چل رہے ہیں، یونیلیٹرل اس مسئلے کو کرنے میں مجھے لگتا ہے کہ دونوں ممالک کی رضامندی اس طرح سے شامل جب تک نہیں ہوگی، اس میں ٹرمپ بھی پریشر ڈالتا رہے اور بھی معاملات ہوتے رہے. ابھی تو فلسطین پر ہی مین فوکس ہے، اور کشمیر والا معاملہ مجھے ابھی کھٹائی میں پڑا نظر آتا ہے. مطلب اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ کشمیر کے مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے بھی ہم اسی طرح سے آواز اٹھا سکیں، یا ٹرمپ کی ثالثی یا نوبل امن جو وہ ایوارڈ لینا چاہتا ہے، اس کی جو خواہش ہے وہ اس کو ایسا کوئی اقدام کرنے پر، یا اقوام متحدہ کچھ ایسا کرے کہ وہاں پہ پلیبسائٹ ہو جائے، یا استصواب رائے کے طور پر مطلب ان لوگوں کو بھی سنا جائے. لیکن ابھی فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ کشمیر والا معاملہ کوئی صورت نہیں نکل رہی. انڈیا بالکل دینے کے لیے تیار نہیں. جی ڈاکٹر عبدالشکور صاحب، آپ کی ٹیک کیا ہے اس مسئلے پہ؟ سر یہ مودی کے آنے سے انٹینسیفائی ہوا ہے مسئلہ، ورنہ یہ 2-3 دفعہ موڈ ایسے آئے ہیں کہ کشمیر پرابلم ریزالو ہونے والا تھا. اور جہاں تک پلیبسٹ کا تعلق ہے، فی الوقت تو وہ ممکن نہیں، اگرچہ اقوام متحدہ کی جتنی قراردادیں 3-4 اس میں بڑا واضح طور پر یہ تھا کہ اس کا حل ایک ہی ہے کہ یہ 2 پارٹی ہیں، انڈیا اور پاکستان، اور دا اونلی سولوشن از پلیبسٹ. یہ پوری دنیا نے اس کو مانا بھی ہے، کیونکہ یہ جنرل اسمبلی میں بھی ہوا، سیکورٹی کونسل میں بھی ہوا، اور قرارداد منظور ہوئی. واجپئی کے دور میں آپ کو پتا ہوگا کہ واجپئی اور نواز شریف کا جو ہے ڈائلاگ ہوئے تھے، اس پر بڑے آگے نکل گئے تھے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ نواز شریف بھی چلا گیا، اس کو جانا پڑا، اور واجپئی جو ہے گورنمنٹ ختم ہوگی. میرا خیال ہے کہ مودی کی سختی ختم ہونے والی ہے، مودی ختم ہونے والا بڑا ان پاپولر ہو گیا. اس کے بعد کو آئے گا کوئی بہتر آدمی، تو اس کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ کو قدم اٹھایا جائے گا. اس لیے کہ دونوں ممالک اور قومیں خاص طور پر اس چیز پر اتفاق رکھتی ہیں، متفق ہیں کہ ہماری ڈیولپمنٹ جو ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ خاص طور پر، that is not possible without the resolution of the Kashmir problem. ناظرین انشاءاللہ we are hopeful. جی ایک وقت آئے گا انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی، امید افزا باتیں کی گئیں، حقائق پر مبنی باتیں کی گئیں. میرا انٹیک سمپل یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اپنی تاریخ کے عظیم ترین دور سے گزر رہا ہے. ایک طرف چین کے مفادات پاکستان سے وابستہ ہو چکے ہیں، دوسری طرف امریکہ کے افغانستان کے حوالے سے مفادات جو ہیں وہ پاکستان سے وابستہ ہو چکے ہیں، اور امریکہ کی چین کو کنٹین کرنے کے حوالے سے انڈیا کو بڑھاوا دینے کی پالیسی بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور اس پالیسی کو ناکام کیا ہے
पाकिस्तान ने 7 मई से लेकर 10 मई तक जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियाने महसूस किया था, उसने अमेरिका की उस पॉलिसी के परखच्चे उड़ा दिए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की रियासत एक पेज पर नहीं है जो कहा जाता है, बल्कि इन दोनों का पेज ही एक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की रियासत एक पेज पर नहीं है, बल्कि दोनों का पेज ही एक है। और पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना मौजज़ाए खुदाबंदी है, और पाकिस्तान की सिपाह की क़यादत एक ऐसे शख्स के हाथ में आना जिसके सीने के अंदर कुरान महफूज है, ये दोनों बातें जमा हो गई हैं। और ये मुझे लगता है कि कोई खुदाई प्लान है जिसकी तकमील होने जा रही है। अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।